اور جس جماعت کے آپ کے سپرد اور میرے سپرد کر کر امیر المجاہدین، بلکہ ہم سب کے سپرد کر کر گئے ہیں، وہ جماعت بڑی قربانیوں کے ساتھ آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آج تو ذرا باتوں پر چیخ اٹھے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہم تو آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ قربانیاں دین کی خاطر دی ہیں۔ ورنہ جب امیر المجاہدین کی 23 جنوری کو گرفتاری ہوئی تھی تو ان ذلیلوں نے امیر المجاہدین کو سیٹ بیلٹ کے ساتھ یہاں پیچھے باندھ دیا تھا۔ یہ ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں، آپ کو تو پلیٹ میں ملا ہے، سب کچھ پلیٹ میں ملا ہے۔ اگر آپ کو ایک رات امیر المجاہدین جیسی کاٹنی پڑی، آپ لکھ کر دے آئیں کہ جناب ہمارا تحریک سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کے قائد نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس معذوری کی حالت میں ہاتھ پیچھے باندھ کے سیٹ کے ساتھ، اور پھر سیٹ بیلٹ کے ساتھ اس نے گلے کے ساتھ پیچھے باندھ دیا۔ جب میں آئے واپس، میں نے گلے پہ نشان دیکھا، میں نے کہا یہ، اور کہنے جلیا چھاڑ جدو اسی کیا جائے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ وہ بابا جی کا نظریہ، اور بابا جی نے یہ تو نہیں کہا بڑے بڑے معاملات خراب بھی ہوئے، حالات خراب بھی ہوئے، یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے۔ اگر تاریخ کھولو تحریک لبیک کی تو بڑے بڑے لوگ چلے تھے، بڑے بڑے ساتھ چلے تھے، لیکن اگر وہ اپنی منزل پر آج بھی رواں ہیں تو وہ صرف ایک بندے کی اخلاص کی وجہ سے، جس کی ہم نے تنہائی کو بھی پاک پایا اور محفل کو بھی پاک پایا۔ ہم یہاں سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں امیر صاحب دی فلاں، فلاں جناب فلاں، فلاں ذمہ دار دی فلاں، فلاں، اے نہیں ہونا، پھر اے اس طرح ہی ہوئے گا جس طرح اسی چل رہے ہیں۔ اسی کہنے ہیں سب پیچھے جانا یا اگے جانا، اے دسو تسی اگے جانا تو پھر امیر المجاہدین دے طریقے ہوتے جانا پینا، پھر اسلام دا جو اصول ہے اندے ہوتے جانا پینا، ذات پیچھے، جذبہ اگے، اور جناب سوچ، فکر اور توجہ مالکاں دی طرف، پھر مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے، با خدا نہیں لگن دیں دے۔ پھر ایسی جگہ تو ایسے حالات مدد آندی کہ انسان پریشان ہو جاندہ۔ لیکن اگر یہ آکھیا جاوے کہ جناب سانو عزت ملے اور ساری جناب پہ اے ہو جائیے، اسی نال تصویر کھچا لئیے، اسی یار اے کر لئیے، اسی وہ کر لئیے، میں بھی پچھتانا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امیر المجاہدین دے نال کوئی باقاعدہ تصویر ہے، کوئی باقاعدہ جناب نال کھوڑ کے ساری زندگی نال کھڑے رہندے، لیکن انہوں نے تربیت واسطے تھلے اتاریا سی، اور تربیت واسطے تھلے اتاریا سی، اور کیا سی کہ زمانے دے ٹھڈے کھاؤ تو انہوں پتہ لگے کہ زمانہ کی چالا چلدا۔ آج اسی اتھے بیٹھے ہیں نا، با خدا میں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا کہ حضرت صدیق اکبر نے اے فرمایا سی نا کہ کوئی حضرت عمر بھی فرماندے سن کوئی 2 درہم دے تے میری خلافت لے لوے، با خدا آج وہ گل سمجھ آئی۔ اے ذمہ داری آسان نہیں ہوندی، اے ذمہ داری بہت مشکل کام ہے۔ اگر تسی کارکن ہو تو میں او لمحے نو ترس دا جنہ لمحے چ میں کارکن سا، میں تو انہوں سچی بات دسنا، کام کرن دا وقت ہر چیز ہونتا اتنی ایک زیادہ ہر چیز دی طرفوں بالکل سوچ ہی سوچ اور فکرہ ہی فکرہ۔ اور اے بابا جی بیان کر دے سن نا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بڑھن تو بعد جدو 2.5 سال بعد آپ دا وصال ہویا، تے جس مکان وچ آپ رہندے سن نا، اس مکان دی چھت جتے آپ سوندے سن اتو کالی ہو چکی سی۔ اے نہیں سی سمجھ آندی کہ یار کس طرح کالی ہو سکتی۔ اسی پوچھے جناب کیوں؟ فرمایا حضور دی جدائی وچ اور امت دی ذمہ داری وچ، اے ذمہ داری بڑی مشکل کام ہے۔ اگر تہانوں ذمہ دار بنا دیتا گیا تو یاد رکھنا میں تہاڈے کولوں پوچھا نہ پوچھاں، ڈویژن ضلع زون پوچھے نہ پوچھے، اے یاد رکھنا جنہ دا اسی کام کر رہے ہیں نا انہاں تہاڈے کو ضرور پوچھنا۔ اور اے ساڈا زندگی دا اصول دنیا تک محدود نہیں، اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ وچ حاضر ہونا اور اے دسنا کہ جناب 5 کروڑ وچ جے میرے ہوتے ذمہ داری آئی نا تو اس ساری ذمہ داری دا جواب دے بھی میں سرکار دے سامنے ہونا کہ ہاں بھائی لوگوں نے تیرے ہوتے اعتماد کیتا سی کہ تو حضور دے دین واسطے حضور دے دین دے پرچم نو اگے لے کے چلیں گا اور حضور دے دین دے پرچم نو بلند کریں گا، تو کدھر سوتا رہا، تو کدھر عیاشیاں کرتا رہا، تو کدھر پھردا ٹردا رہا۔ اس دا جواب میں ہاں، لیکن میں پرچم تہاڈے ہاتھ چ دیتا، میں تہاڈوں بھی سامنے کر دیاں گا حضور اے میرے نال کھڑے سن انہاں کولوں بھی پوچھو نال۔ اگر میری پسند اور ناپسند تہاڈے عہدیاں وچ شامل ہوئے جس طرح پہلے کیا گیا پھر تو میں جرمدار ہاں۔ اگر میں اے سمجھ کے کہ اے بندہ تحریک دا بڑا مخلص ہے اور اس نو اگے لاؤ، او تحریک نو اگو دوڑتے پیچھو چھوڑ کری جاوے، پھر اس دا ذمہ دار میں نہیں ہوں، وہ آپ بھی جواب دے وے اور ہر شخص تہاڈے وچوں جواب دے وے۔ اور
جنگ یرموک دے موقع تے بڑی مشکل جنگ 11 صفحہ رومیہ دیاں 3 صفحہ مسلمانہ دیاں این جنگ دے دوران حضرت خالد بن ولید دی امارت دی ٹوپی اتروا لیتی گئی این جنگ دے درمیان لیکن اخلاص کس نو کہندیں اور معزز کس نو کہندیں اور معزز بڑھنا خود ایک کس نو کہندیں این موقع تے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ پچھے بن کے یرموک دے موقع تے جڑے حضرت خالد بن ولید پورے رومیہ دے ہوتے جناب موت اور خوف دا نشان سن انہاں دے ہاتھ بن کے پیچھے این میدان جنگ کے سامنے بٹھا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ٹوپی اتروا لی تھی انہوں نے کہا جناب ہے کی انہوں نے کہا جی خلیفہ دا حکم آیا جناب سیدنا عمر دا حکم آیا کہ اتار لیتی جائے امارت تو تسی معزول ہو انہوں نے کہا جی کی انہوں نے کہا جی آج تو بعد میں کمانڈر ہاں تسی ڈپٹی کمانڈر ہو تسی میرے تھلے کام کرو گے حضرت خالد بن ولید نے کیا مزہ ہی ہونا آئے گا پہلے تو سوچ سمجھ کے چلنا پہندا سی اور جو تسی حکم کرو گے میں چھاڑ مار دیاں گا پھر جنگ یرموک دے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھو حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ اور عبداللہ حضرت عمر بن اکرمہ اور عبداللہ بن اکرمہ انہاں دے نال جدو جنگ دا حالت بالکل کمزور ہو گئی مسلمانہ دیاں صفحہ جو آر پار نظر آنا شروع ہو گیا حضرت اکرمہ نو اشارہ کیتا جڑے اپنے نال بندے سے نو اشارہ کیتا حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے لے آئے اے ہوندی عمارت اے ہوندا جناب جذبہ حضرت اکرمہ تھلے آئے اور آپ نے کیا لاؤ بھائی آج موت تے ہاتھ تے بیعت کرو اس ہاتھ تے بیعت کرو جس نے اس جنگ اچ مرنا تے آپ دے بیٹے نے چھاڑ مار کے سب نالوں پہلے بیعت کی تھی پھر ایک قیادت جڑی نا ایک تاریخ دے اندر لکھیا ہویا اے سارا کچھ 500 بندیاں نے 500 صحابہ نے تابعین نے جانا دیندے ہوئے جنگ جتوا دیتی ایس پٹ دیتے حضرت خالد بن ولید دے حضرت اکرمہ لیٹے ہوئے سن اور ایس تے انہوں دے بیٹے لیٹے ہوئے سن خالد نو موت نہیں سی آ سکتی خالد تا پہلے ہی اور جو جاں بازی دے نال اور جس شد و مد دے نال حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک لڑی تاریخ کہندی اس تو پہلے نہ لڑن نہ اس تو بعد لڑن کیونکہ اس ذوق دے نال لڑن کہ آج میں تھلے کسے دے لگ کے اور کسے دی ذمہ داری دے وچ لڑ رہا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہہ دیتا خالد جنگ تو ہی لڑنی میں تیرا امیر ضرور ہاں صرف اتنی جی بات ہے کہ جذبہ اور جوش اگے نالوں ود آ گیا اگے نالوں ود کے کام کیتا اور جنگ یرموک دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا اور پھر حضرت اکرمہ دی اے جناب جستے انور ایس سجے پیر تے اور سجے ران تے اور کھبی ران تے انہاں دے بیٹے دا جستے انور رکھیا ہویا اور اے کہہ رہے سن کہ یا اللہ تو بنی مخزوم دی ایک قربانی نو قبول کر لے اے کوئی معنی نہیں رکھ دے کہ جناب کسے نو اتار دیتا جاوے کسے نو کھڑا کر دیتا جاوے کسے نو اگے لیتا جاوے کسے نو پچھے کر دیتا جاوے اگر اے عہدیاں واسطے اور انہاں چیزاں واسطے اسی لڑ رہے ہیں تو پھر سانو اے ساریاں چیزاں چھڑ کے کدھر ہور پاسے ٹرنا چاہیے اگر اسی اخلاص نال چل رہے ہیں اور اے یاد رکھنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی صفہ نو اپنے کندھے نو جوڑ کے رکھیا کرو اپنی ٹنگاں نو جوڑ کے رکھیا کرو ورنہ شیطان اس طرح تواڈے اندر داخل ہو جائے گا جس طرح بکری دا بچہ ہوندے تھلے دودھ پین واسطے جاندا میں تانوں اے کر رہا ایک شیطان تا ہو نا ایک شیطان دے چیلے ایتھے بھی ہیں ہاں ہر معاشرے چ ہیں او تواڈے اندر اسی طرح داخل ہو جان گے جس طرح بکری دا بچہ جناب او تھلے دودھ پین واسطے لین جاندا نا او اسی طرح سازشاں او سارا کچھ چھان بین کر چکے ہیں عالم کفر بہت اچھے طریقے نال دیکھ چکیا کہ انہوں نے کسے طریقے نہ خریدا جا سکے انہوں نے سارے زور لا رہے ہیں انہوں کو کچھ نہیں بنیا نہ انہوں کو انشاءاللہ کچھ بنے گا اے ہونا انہوں کو اے سازشان کہ وہ آ کے کہن گے اے فلاں بندہ اس طرح اے فلاں بندہ اس طرح اے تو انہوں آپس سے لڑان گے اور توڑیاں صفحہ دے اندر دراڑ پیدا کرن گے تو انہوں میرے بارے مینوں شاہ صاحب دے بارے شاہ صاحب نو جناب انہوں دے بارے انہوں جناب فلاں دے بارے حاجی صاحب دے بارے انہوں جناب اے امیر صاحب دے بارے غلط فہمیاں پیدا کرن گے اور اے کہن گے جناب اے اس طرح وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا تو آڈے کول جدو بھی کوئی خبر لے کے آوے تو آڈا کام میں اس دی تحقیق کرنا اے تو آڈا کام میں تو آنو کوئی آگے کہوے جناب انج ہو گیا تسی سارے ایک پاسے لگ پہندے ہو کدی کھلو کے سوچے جے ان کیویں ہو سکدا کس طرح ہو سکدا کیوں ہو سکدا اے شیطان ساڑیاں صفحہ داخل بہت سارے ہو چکے ہیں اور انہاں شیطانوں نو تسی پہچاننا کہ وہ کس روپ دے اندر تحریک نو نقصان دینا چاہتے ہیں نہ تحریک لبیک اپنے میں تانوں آندے نال کیا سی کہ رستہ تک کجا منزل تک کجا اسی تا رستہ بھی نہیں بدلیا
اور نہ انشاءاللہ بدلیں گے ساڈا رستہ بھی ہوئی ہے لیکن ایک کام ضرور ہے کہ کسی دی خواہش دے مطابق تحریک نو استعمال نہیں ہونے دیں گے نہ وہ اپنے دی خواہش دے مطابق نہ وہ بیگانے دی خواہش دے مطابق